بورڈ کو تقویت پہنچانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے، اس کی تحریک کو اسٹرانگ کرنے کے لیے یہ تمام پروگراموں کو ہم لوگوں نے مغربی بنگال کے اندر پھیلانے کا انیشیٹو لیا ہے. اور یہ جوائنٹ فورم فار وقف پروٹیکشن کے اندر تقریباً کم و بیش 2 درجن سے زائد تنظیمیں اس کے اندر سپورٹنگ تنظیمیں ہیں اور جو مل کر کام کر رہی ہے، جس میں سر فہرست اگر کہا جائے تو جماعت اسلامی ہند ہے، جمعیت علماء کولکتہ ہے، آل انڈیا متولی ایسوسیشن ہے، اس طرح سے آل انڈیا مائنورٹی فاؤنڈیشن ہے، اس طرح سے درجنوں تنظیم ہے، خواتین کی تنظیم ہے، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی بھی نمائندے ہمارے اس تنظیم کے ساتھ جڑ کر ہمارا سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ مختلف طریقے سے جو مختصر ہمارا شارٹ میں ایک ڈیفینیشن تھا وقف جوائنٹ فورم فار وقف پروٹیکشن کا، یہ ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اب یہ ہے کہ اصل مدعے پہ ہم آتے ہیں، وہ یہ ہے کہ 19 تاریخ کو 19 نومبر 2024 کو مغربی بنگال کے یہ کیپٹل کولکتہ میں شہید مینار میں ایک بہت بڑا ماس گیدرنگ ہونے جا رہا ہے. یہ گیدرنگ مغربی بنگال کی جو بہت ساری بڑی تنظیمیں ہیں، جس میں اہل سنت والجماعت ہے، جمعیت اہل حدیث ہے، آل انڈیا مائنورٹی فاؤنڈیشن ہے، جماعت اسلامی ہند ہے، جمعیت علماء بنگلہ ہے، یہ ان تمام تنظیموں کے جانب سے بہت بڑا ماس گیدرنگ شہید مینار میں 19 تاریخ یعنی 19 نومبر 2024 دوپہر 12 بجے منگلوار کو ہونے جا رہا ہے. آج آپ سب کے ذریعے یہی پیغام عوام تک اور پبلک تک پہنچانا چاہتے ہیں کہ اس ماس گیدرنگ کو اتنا کامیاب کرے کہ دہلی میں بیٹھے ان حکمرانے کے کانوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اب یہاں کے لوگ، بھارت کے وہ سنویدھان کی رکشا کرنے والے وہ لوگ سڑکوں پر اتر آئے ہیں، میدان عمل میں اتر آئے ہیں اور اس بل کی پرزور طریقے سے مخالفت کر رہے ہیں. لہذا اسی سلسلے میں آپ تمام کے آپ میڈیا بھائیوں کے ذریعہ عوام تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، بالخصوص کولکتہ کے عوام تک، کہ ہر محلے سے، ہر مسجد سے 19 تاریخ کو منگلوار 12 بجے دن سے قبل ہر علاقے سے 2، 4، 5 گاڑیوں کے ذریعہ، ریلی کے ذریعہ، جس طرح سے جس کو سہولت ہو وہ شہید مینار پہنچنے کی کوشش کریں. کیونکہ جمہوریت میں کہیں کہیں قلم کام آتا ہے تو کہیں کہیں گردنوں کو بھی اور سروں کو بھی گنا جاتا ہے. اس لیے اس دن ہم امید کرتے ہیں کہ کولکتہ میں ایک تاریخی اجلاس ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید مینار میں جمع ہوں گے انشاءاللہ. امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات جو ہے اس پروگرام میں بڑی تعداد میں شرکت کریں گے. اب اس کے بعد آگے کی بریفنگ کرنے کے لیے میں ہمارے سامنے ہمارے وقف جوائنٹ فورم فار وقف پروٹیکشن کے کنوینر جناب ڈاکٹر سرفراز عادل صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ 19 تاریخ کے پروگرام کے تعلق سے آپ تفصیلی بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جوائنٹ فورم نے کئی اسٹیپس میں کام شروع کیا، جس میں سے ایک کام 31 اکتوبر کو یہ کیا گیا کہ بنگال میں جتنے ڈسٹرکٹس کے جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور تنظیمیں ہیں کام کرنے والے، ان لوگوں کو جوڑا گیا اور ان لوگوں کی ایک میٹنگ رکھی گئی. اس میں تقریباً 100 کے قریب لوگ آئے تھے جو مختلف تنظیموں کی نمائندگی کرتے ہیں بنگال میں. یہ حضرات جب یہاں آئے تو آ کر کے ان لوگوں نے بہت ساری باتوں کو سمجھا. وقف بل کی جو خطرناک نکات ہیں ان پر گفتگو ہوئی اور ان چیزوں کو سمجھنے کے بعد یہ حضرات کافی جوش میں آئے اور ان لوگوں نے یہ طے کیا وہاں بیٹھ کر کے ایک بڑی ریلی، ایک بڑا جلسہ، ایک بڑا احتجاجی کانفرنس کلکتہ شہر میں کیا جائے گا شہید مینار میدان میں. اور اس پروگرام کو طے کرنے کے بعد وہ حضرات واقعی قابل تعریف ہیں. ان لوگوں نے اب ڈسٹرکٹس میں پورے بنگال کے مختلف جگہوں پر ایک دن میں 7 اسٹیج پروگرام کر رہے ہیں، جس سے لوگوں کے اندر بیداری پیدا کی جا سکے، لوگوں کو تیار کیا جائے اس اجلاس میں آنے کے لیے. تو چونکہ دیہاتوں میں بڑی محنت ہو رہی ہے اور بڑے بڑے جلسے کیے جا رہے ہیں، اور اس دن سے 31 اکتوبر سے لے کر آج تک میرا خیال ہے کہ 100 کے قریب ان لوگوں نے جلسے کیے ہوں گے، مرشد آباد سے لے کر نارتھ سے لے کر ساؤتھ تک، ایسٹ سے لے کر ویسٹ تک. مگر کلکتہ شہر میں اس کی ہلچل کم ہوئی ہے، اس کے بارے میں کم باتیں ہوئی ہیں. تو اب وقت نہیں ہے کہ ہم اسٹیج لگا کر کے لوگوں تک میسج پہنچائیں. میسج پہنچانے کا بہترین ذریعہ آپ لوگ ہیں، اور آپ کے ذریعے بہت آسانی سے اور بہت جلدی، بہت تیزی کے ساتھ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک خبر پہنچائی جا سکتی ہے. اس لیے سب سے بڑی ہیڈ لائن جو آپ کی ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ چلو شہید مینار 19 نومبر کو بھرنا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو جمع کرنا ہے. باہر سے لوگ ہزاروں کی تعداد میں آئیں گے، لیکن ان کا آنا اور ان کا جانا ایک بڑا مسئلہ ہے، پھر بھی وہ آئیں گے. اگر کلکتہ شہر سے لوگ اس میں شریک ہو جائیں، کچھ 50-60 ہزار لوگ شریک ہو جائیں تو لاکھ کی فگر میں یہ لوگوں کی بھیڑ پہنچ سکتی ہے. اگر حکومت پر ہمیں کوئی اس کا اثر دکھانا ہے اس احتجاجی جلسے کا، اس کے لیے لاکھوں سر وہاں گنوانے پڑیں گے. حکومت سروں کو گنتی ہے
اور یہ حکومت ہو یا اس سے پہلے کی حکومتیں ہوں، ان کو اس بات کا جب اندازہ لگ جاتا ہے کہ لوگ جگ گئے ہیں، انہیں جب اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ لوگ سڑکوں پر اتر گئے ہیں، تو پھر وہ اپنی پالیسی بنانے کے لیے سوچتے ہیں۔ ابھی جس طرح سے آج بھی انڈین ایکسپریس میں ایک چھوٹی سی خبر آئی ہے کہ پی ایمز افرم آن امینڈمنٹ بل، یہ امت شاہ کہہ رہے ہیں، آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی وہ کہہ رہے تھے کہ ونٹر سیشن میں ہم لوگ بل کو پاس کریں گے۔ تو ایک غیر آئینی بل، ایک ایسا بل جس میں آئین کا جو مول بھوت ڈھانچہ ہے وہ توڑا جا رہا ہے، ایک ایسا بل جو اخلاقی اقدار کی بنیاد پر بھی وہ بالکل ہی گیا گزرا بل ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ افرم ہو سکتے ہیں اس کے اوپر، اور ان کو اتنا زیادہ اس کے اوپر یہ ضد ہے ان کو کہ ہم اس بل کو پاس کریں گے، تو ہم ہندوستانی شہری جو اس ملک کی آئین کی حفاظت کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں، سربکف ہیں، تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ اور کیا ہم سڑکوں پر اتر کر کے اس کے خلاف آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، سنویدھان کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم احتجاج نہیں کریں گے؟ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اسی میسج کو آپ کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرنا ہے، کئی طرح سے اس کو آپ کو لانچ کرنا ہے اپنے اپنے چینل سے، تاکہ ابھی سے لے کر 18 نومبر تک لوگوں کے ذہن میں یہ بات گھر کر جائے اور اتنی زبردست ہیڈ لائن لگائی جائے اور آپ کی اینکرنگ اتنی اچھی ہو اس کے اندر کہ لوگ اس کو سننے کے بعد اپنے گھروں سے نکل کر دوڑ لگا دیں 19 نومبر کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس یہ آپ سے گزارش ہماری ہے اور یہ ریکویسٹ ہے کہ 19 نومبر کے، اور اس میں یہ بہت خوبصورت جلسہ ہوگا، اس معنی میں خوبصورت جلسہ ہوگا کہ آج تک آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو بڑے بڑے جلسے شہید مینار وغیرہ میں ہوتے ہیں، یا تو دیہات کے بنگال کے لوگ آتے ہیں، اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا ہے، شہر کے لوگ جاتے بھی نہیں ہیں، یا پھر شہر کے لوگوں نے کوئی جلسہ کیا ہے پاک سرکس میدان میں تو اس میں دیہات کے لوگ نہیں آتے ہیں، مگر یہ شاید یہ خوبصورت جلسہ ہوگا جس میں اردو بولنے والے اور بنگلہ بولنے والے برابر کے شریک ہوں گے اور برابری کے ساتھ قدم آگے بڑھاتے ہوئے چلیں گے، اور یہ امتزاج، یہ حسن امتزاج جب تک قائم نہیں ہوگا اس وقت تک ہم بڑی لڑائی نہیں لڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس بات کی کوشش ہوئی ہے اور یہ بات کامیابی کی طرف بڑھ رہی ہے الحمدللہ، کہ دونوں طبقے کے لوگ اس میں شریک ہوں گے اور اتنی ہی تعداد میں شریک ہوں گے، اور ہر طرح کی تنظیمیں، وہ تنظیم جن کا نام آپ کو یہاں لکھا ہوا دکھائی دے رہا ہے، یہ سب وہ تنظیمیں ہیں جو ڈسٹرکٹس میں کام کرتی ہیں، اور 18 تنظیمیں، کم و بیش 18 اور 20 تنظیموں کا جو ایک جمگھٹا ہے، جو جوائنٹ فورم ہے، اس میں شہر کی تنظیمیں شامل ہیں، تو جوائنٹ فورم اکیلے 20 تنظیموں کو لے کر چل رہی ہیں، اس کے علاوہ یہ تمام تنظیمیں ہیں، تو یہ تقریباً 50 تنظیموں کا یہ ایک جوڑ ہے، اور اس میں لوگ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بڑی تعداد میں، مگر آپ کا رول بہت اہم ہے، آپ کو اس بات کو اچھی طرح سے مینیج کرنا ہوگا اور پہنچانا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بس بہت بہت شکریہ۔ اب میں ہمارے جی اب ہمارے سامنے عرفان شیر صاحب آل انڈیا متولی ایسوسیشن کے چیئرمین ہیں، یہ 19 تاریخ کے حوالے سے اپنی بات کو رکھیں گے۔ میری ایک بات ضروری یہ کہنی ہے لوگوں سے، عوام سے اور ہمارے پریس کے بھائی بہنوں سے بھی، کہ آج یہ جوائنٹ فورم جو بنا ہے اس کے بننے کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ یہ جوائنٹ فورم جو ہے جتنے بھی مسلک اور جتنے بھی فرقے کے لوگ ہیں سبوں کا سپورٹ سے بنا ہے، اس لیے بنا ہے کہ جب لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ قانون ایک ایسا قانون بنایا گیا ہے جو ہمارے ملک کی دستور جو ہند ہے، جو ہمارا سنویدھان ہے، اس کے خلاف، یعنی ہمارا جو موجودہ 1995 ایکٹ جو بنا تھا، سینٹرل وقف ایکٹ جو پارلیمنٹ میں پاس ہوا تھا، اس میں کچھ ترمیم ہوئی تھی 2013 میں۔ یہ لوگ جو پاور میں آئے ہیں سینٹرل گورنمنٹ میں، اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو شاید اس ترمیم کو اور اس قانون کو غلط نیت سے، ان کی انٹینشن ہے۔ اور کیا انٹینشن ہے؟ یہ جو بل بنا ہے اس کو پڑھنے کے بعد یہ معلوم ہوگا کہ یہ وقف کو ختم کرنے کا ان کا ارادہ ہے، اور وقف جو جائیدادیں ہیں جو ہمارے پورووں نے بنایا، جو ہمارے بزرگوں نے بنایا، اپنی چیز کو اللہ کے نام سے اس کو دان کر دیا ہمیشہ کے لیے، اس کو قبضہ کرنے کا ان کا نیت ہے۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ لوگ جانیں کہ حقیقت میں یہ ایک ایسا ناجائز کام کرنے جا رہے ہیں یہ لوگ، جس کو روکنے کی ضرورت ہے۔ تو میں جتنے بھی لوگ جڑے ہیں، میں تو کہوں گا کہ صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، اگر انیائے ہو رہا ہے، غلط انصاف ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آواز اٹھانا یہ ہمارا فرض ہے۔ تو جتنے بھی متولیز ہیں، میں جتنے متولی کو کہتا ہوں کہ متولیز کیئر ٹیکرز ہیں، جو وقف کے کسٹوڈین ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اور وقف جو جس کا مالک صرف اللہ ہے، نہ وقف بورڈ مالک ہے نہ گورنمنٹ مالک ہے، تو جس کا مالک اللہ ہے اس کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے آپ لوگ سب نکل پڑے۔ 19 تاریخ کو شہید مینار میں زیادہ سے زیادہ لوگ، زیادہ سے زیادہ تعداد میں جمع ہوں اور یہ ثابت کریں سرکار کو، کیندر سرکار کو، کہ لوگ، عوام، جنتا ان کے اس قانون کے خلاف ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اب ہمارے سامنے ایڈوکیٹ خورشید عالم صاحب ہیں،
وہ آپ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے. دوستوں، بظاہر یہ بل وقف کو اٹیک کر رہا ہے. اس بل کے ذریعے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وقف کو ختم کیا جا رہا ہے، اور عرفان شیر صاحب نے بھی یہی بات رکھی. لیکن یہ ایک بڑے سازش کے تحت، اس سازش میں شریعت اپلیکیشن ایکٹ ٹارگٹ ہے، مسلم پرسنل لا ٹارگٹ ہے، جس کی بنیاد شریعت اپلیکیشن ایکٹ ہے. شریعت اپلیکیشن ایکٹ میں شادی، بیاہ، وراثت، انہیریٹنس، یہ سارے معاملات کے ساتھ ساتھ ایک حصہ وقف کا ہے. تو یہ جو سرکار ابھی ہے، موجودہ سرکار، یہ ایک رنگ، ایک نسل، ایک زبان، ایک طور طریقے والی سرکار ہے. یہ سب کو ایک ہی رنگ میں رنگ دینا چاہتی ہے. ہندوستان کے ڈائیورسٹی کے لیے اگر سب سے بڑا خطرہ کچھ ہے تو یہ سرکار اور اس کی سوچ ہے. سرکار نے اپنی سوچ کو حاوی کرنے کے لیے، دوسروں کے اوپر تھوپنے کے لیے وقف کے اوپر حملہ کیا ہے. اس بل کے ذریعے وہ وقف کو ختم کرنا چاہتی ہے. وقف کے ساتھ ساتھ اس کا اٹیک شریعت پہ ہے، شریعت اپلیکیشن ایکٹ، اور یہ راستہ ہموار کر رہی ہے یونیفارم سول کوڈ کے لیے، جو پہلے بھی اپنی لڑائی جاری ہے، چلے گی، آئندہ ہونے والی بھی ہے وہ چیزیں. تو آپ کے ذریعے یہ پیغام ہم دینا چاہتے ہیں کہ کسی طرح کا بھی چھیڑ چھاڑ یا پھر مسلم پرسنل لاء پر اٹیک یہ کمیونٹی برداشت نہیں کرے گی. 19 تاریخ کو اسی کا ایک مظاہرہ شہید مینار میں ہے. آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں اس میں شریک ہوں. شکریہ. باتیں سب آ گئی آپ کے سامنے. ایکچولی یہ اپیل 19 تاریخ کو لے کر ہے. 19 نومبر 2024 منگل کو 12 بجے بڑی تعداد میں شہید مینار میں جمع ہونے کی اپیل کی جا رہی ہے. جیسا کہ تمام ڈیٹیلز آپ کے سامنے آ گیا ہے کہ اس میں بنگال کے اضلاع کے ڈسٹرکٹ کے جتنے بھی بڑے شخصیت ہیں انشاءاللہ وہ سب شامل ہوں گے. لہذا کلکتہ کی نمائندگی بہت ضروری ہے. اور یہ جو پروگرام کیا جا رہا ہے اور جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں، اور جوائنٹ فورم فار وقف پروٹیکشن جو بھی سپورٹ کر رہا ہے، وہ تمام جو آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے لیے، ہمارے علماء اکابرین اور ہمارے جو قائد ملت ہے ان تمام کے ہاتھ کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تمام انیشیٹو لیے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے، اور آئمہ مساجد سے گزارش ہے، محلے کے لوگوں سے، ذمہ داروں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے علاقے میں بسہولت، گاڑی سے ہو تو گاڑی سے انتظام کریں، آپ پیدل آ سکتے ہیں تو پیدل آئیں، جس طرح سے بھی ہو 12 بجے شہید مینار میں پہنچنا ہے 19 نومبر کو. اس پروٹیسٹ میں کیا عورتیں بھی آ سکتی ہیں؟ عورتوں کا ابھی تک تو ایسا کچھ یہ نہیں ہے، عورتوں کے لیے کچھ خاص انتظام کیے گئے ہیں. کولکاتہ سے باہر کس اضلاع سے لوگ آئیں گے؟ یہاں سے آئیں گے نارتھ 24 پرگنہ، ساؤتھ 24 پرگنہ، مرشد آباد، ہاوڑا، ہگلی، تو یہ تمام مالدہ، بہت سارے ڈسٹرکٹ، بالخصوص جتنے قریب کے جتنے علاقے ہیں، بھانگر ہیں، آپ کے نیو ٹاؤن ہے، آپ کے یہ مالنچا ہے، اس کے بعد ڈائمنڈ ہاربر ہے، اس کے بعد بشیر ہاٹ ہے. ان تمام جگہوں سے بڑی تعداد میں انشاءاللہ لوگ آئیں گے. کولکتہ شہر کے قریب جتنے بھی گرام ہے وہاں روزانہ سمجھ لیجئے کہ ایک ایک علاقہ میں 5-5، 6-6 سبھائیں ہو رہی ہیں، اور لوگ دن رات محنت کر کے لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک ایک علاقے سے، ایک ایک مسجد سے 4 گاڑیاں، 5 گاڑیاں، 10 گاڑیاں، بڑی مسجد ہے تو 15 گاڑیوں کا انتظام ہے. انشاءاللہ امید کی جا رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ شہید مینار میں جمع ہوں گے. اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ میں اور ڈاکٹر صاحب کئی جگہوں پہ گیا بھی ہوں تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ لوگ سمجھ رہے ہیں اس بات کو، انہیں معلوم ہے، ان تک یہ بات جو ہم لوگوں کا مقصد تھا کہ لوگوں تک بات پہنچانا کہ لوگ پروٹیسٹ کریں تو اس بات کو سمجھ کر کریں کہ ہمیں کیوں کرنا ہے. تو اس لیے امید ہے کہ لوگ بڑی تعداد میں پہنچیں گے. بڑا سوال ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ ابھی عرفان صاحب نے کہا کہ ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو بھی اس تحریک سے جڑنا چاہیے، بیکاز مسلمانوں کے بعد دوسروں کی باری ہے، اور ہر منچ پر یہ کہا جا رہا ہے. تو کیا آپ نے 19 تاریخ کا جو مجمع جلسہ ہو رہا ہے اس میں ادر کسی کمیونٹی کو انوائٹ کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اضلاع میں بہت زبردست کام ہو رہا ہے، جلسے ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ جلسے ہو رہے ہیں. کولکاتہ میں اس طرح کا ماحول کیوں نہیں دیکھنے کو مل رہا؟ کولکاتہ کے مسلمان کیوں ابھی بھی سوچ رہے ہیں؟ پہلے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں کہ کولکتہ کے تقریباً 100 کے درمیان مسجدوں کے اندر یہ پروگرامز ہوئے ہیں آلریڈی. کولکتہ کے لوگ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں، کولکتہ کے لوگوں کے اندر چرچا ہے. ابھی میں اپنے علاقے کی بات کر دوں، راجہ بازار، نارکل ڈانگا میں تو میکسیمم مسجدوں میں جمعہ کو اعلان ہوا اور لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اسٹریٹ کارنر میٹنگ ابھی ہم نے شروعات نہیں کیا ہے، اب انشاءاللہ اس کی بھی شروعات ہوگی. لیکن انٹرنل سارا کام ہو چکا ہے، جتنی بیداری پہنچانی تھی الحمدللہ کلکتہ کے اندر ہم لوگ بیداری پہنچا چکے ہیں. جب لوگوں کے اندر چرچا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کا اندازہ لگ جائے گا.
دوسرا آپ کا جو سوال ہے کہ غیر مسلموں کو ہم نے اس میں جوڑا ہے، اس میں ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو ہم نے دعوت ابھی تک نہیں دیا ہے، کیونکہ پہلے پوری طریقے سے ہم سمجھ جائیں، ہمارے لوگوں تک بات پہنچا دے. اور غیر مسلم بھائی بھی میرے کئی ایک دوست ہیں، فرینڈ سرکل ہیں، انہوں نے اس بات کا مکمل طور پر تائید کر رہے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اور آپ کی اس لڑائی میں ہم سانہ باشانہ ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ جو بل ہے نا، یہ بل انکانسٹیٹیوشنل ہے، یہ بل سمویدھان کے خلاف ہے، یہ بل دستور ہند کے خلاف ہے، اور دستور ہند کی حفاظت کرنے کے لیے ہمارے تمام بھائی تیار ہیں اور انشاءاللہ تیار رہیں گے. سر، کلکتہ کے 2 مسجد، خاص طور سے ناخدا مسجد اور ٹیپو سلطان مسجد، کیا آپ لوگوں نے ان مساجد سے کوئی اعلان کروایا ہے؟ نہیں، دیکھیے یہاں پہ بہت سارے ریسٹرکشنس ہیں، وہاں پہ اعلانات اس طرح کے نہیں ہوتے ہیں ان دونوں مساجد میں. وہاں کے امام ائمہ ان سے اپنے کانٹیکٹ کیا، وہاں کمیٹی بھی ہے، ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں، ہم لوگ جانتے ہیں چونکہ ان مساجد میں اعلان کا اور اس طرح کا سلسلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن باقی جگہوں سے تمام مسجدوں میں اعلانات الحمدللہ ہو رہے ہیں، اور اسٹریٹ کارنر وہیں پہ ہوئے ہیں کولو ٹولہ میں. جس طرح سے چرچا اس اجلاس کے بارے میں ہونا چاہیے تھا، چونکہ 3 دن رہ گئے ہیں، اور میرے حساب سے تو ہیش ٹیگ چلنا چاہیے تھا، 2 دن رہ گئے ہیں، ہیش ٹیگ چلنی چاہیے تھی. اور جیسا آپ کلیم کر رہے ہیں کہ 50 سے زیادہ ادارے جو ہیں اس جوائنٹ فورم میں جڑے ہوئے ہیں، کیا لگتا ہے کہ سوشل میڈیا پر جس طرح سے چرچا ہونا چاہیے تھا وہاں آپ لوگ چوک گئے ہیں؟ یہ تو الحمدللہ آپ لوگوں کا کام ہے. بھی ابھی تک نہیں آئے، پوسٹرز وغیرہ نہیں آئے ہیں کیونکہ یہ کام اضلاع میں شروع ہوا ہے اور ہم لوگ اضلاع میں ڈسٹرکٹس میں بیزی تھے. اب چونکہ آج کے بعد سے کلکتہ میں اگر پہلے سے ہم اناؤنسمنٹ شروع کر دیتے تو لوگ بھول جاتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس کو تازگی دینے کے لیے آج اور کل سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی، اور ہر جگہ آٹو کیمپین ہوگا انشاءاللہ. مسجدوں میں اعلانات ہو گئے ہیں، پوسٹر بھی وائرل ہوں گے، اور اسی لیے آپ حضرات کو جمع کیا گیا ہے کہ آپ حضرات بہتر کمیونیکیشن یہ جو ہے عوام اور ہمارے درمیان رہیں گے، تو اسی لیے آپ کا سہارا لیا گیا. انشاءاللہ باتیں پہنچ جائیں گی لوگوں تک. کہ عمارت شریعہ جو ہے ایک بڑا ادارہ، وہ بھی پشچم بنگال میں بڑا پروگرام کرنے کی تیاری کر رہا ہے، اور آپ اور عمارت شریعہ اور تمام جتنے تنظیمیں آپ کے ساتھ اگر مل کر پروگرام کرتے تو زیادہ امپیکٹ ہوتا. نہیں، سب ملے ہوئے ہی ہیں. ایک منٹ، ہمارا شریعہ بڑا پروگرام کب کرنے جا رہی ہے ہمیں پتہ نہیں جی. ہم لوگوں نے ہر تنظیم کو جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں یہ بات اوپن ہے. اگر یہ پروگرام 19 نومبر کا جوائنٹ فورم نے لیا نہیں تھا، آپ کو میں اپنا اوپننس بتا رہا ہوں، یہ پروگرام بنگال کی دیہاتوں کی ڈسٹرکٹس کی تنظیم نے لیا، لیکن ہم اس میں بھرپور تعاون کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ کاز ہمارا ہے. تو اگر عمارت شریعہ کے پروگرام کا بھی ہمیں پتا ہو کہ وہ کوئی بڑا پروگرام کرنے جا رہی ہے، ہم ضرور سپورٹ کریں گے، اور ہم تو ہر ان تمام تنظیموں کے سپورٹ کے لیے کھڑے ہیں جو لوگ اس کاز میں کام کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آپ نے بھائی نے ایک بہت اچھی بات کہی کہ سوشل میڈیا پہ کمپین نہیں چلا. سوشل میڈیا پہ کمپین چلنے کا اب ٹائم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پہ کوئی کمپین لانچ ہوتا ہے وہ 2 دن میں ڈائی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، 2 دن تک اس کا ویلیڈیٹی ہوتا ہے. تو ہمیں 2 دن ویلڈ رکھنا ہے تاکہ اس کو لوگ تازہ ویلیڈیٹی 2 دن تک نہیں ہوتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کنٹینٹ کیا ہے. ویسے تو ایک آدمی کرتا ہے، اگر آپ اچھا کام کر رہے ہیں اور صحیح سے لوگوں تک میسج پہنچ رہا ہے تو وہ ایک مہینہ بھی چلتا ہے، 2 دنوں تک کنٹینٹ نہیں رہتا. یہ جو مسئلہ ہے نا، آپ شہید مینار چلو کے لیے ایک آپ نعرہ دے رہے ہیں، یہ بہت زیادہ نہیں چلے گا. اس میں لوگوں کی دلچسپی زیادہ نہیں ہوگی، 2 دن تک رہے گی. اس پر آپ ابھی چلائیں گے تو اس کا نتیجہ اچھا آئے گا. اس بینر پولیٹیکل کسی چہرے کو یا کوئی پولیٹیکل پارٹیز کو آپ نے انوائٹ کیا ہے؟ نہیں، دیکھیے پولیٹیکل لوگوں کا الگ کام ہے، ان کا کام ہے اگر کوئی پولیٹیکل ایم پی ہے تو ان کا کام ہے پارلیمنٹ میں اس کا اپوز کرے. ہمارا کام ہے کہ ہم ان کا تعاون کریں، ہم یہاں زمین پہ آواز بنیں گے، وہ صدن میں آواز اٹھائیں گے. حکومت کا کام ہے وہ اپنے اسٹیٹ میں ان کو ریاست کے نمائندہ ہوتا ہے، حکومت کا کام ہے وہ ریزولوشن پاس کرے. تو سب کے الگ الگ کام ہے، سب لوگ اپنا اپنا کام کریں. کسی کو انوائٹ کیا گیا؟ نہیں، ہم لوگ پولیٹیکل کسی لوگوں کو. کولکاتہ میں 2-3 ادارے ایسے ہیں جو آل انڈیا ملی کونسل، پھر اس کے بعد خلافت کمیٹی، ان لوگوں کا دیکھ رہا ہوں کہ بینر میں نام نہیں ہے. تو کیا خلافت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کونسل بھی اس تاریخ میں رہیں گے؟ خلافت کمیٹی ہمارے ساتھ ہے. اب دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ قبلہ ایک ہی ہے، نماز کا وقت الگ الگ ہے، بس اس سے آپ سمجھ لیں بھائی سب کا مقصد تو ایک ہی ہے. اگر ملی کونسل کر رہے ہیں یا کوئی دوسری تنظیمیں کر رہی ہیں تو قبلہ تو ایک ہی ہے کہ وقف کو کوئی تو وقف کا حمایت نہیں کر رہا، وقف بل کا حمایت کر رہا ہے کیا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا. لاکھوں کی تعداد میں تعداد میں آنے والے ہیں، تو یہ بینر میں نام نہیں ہے. وہ کام، اس کا جواب یہ ہے کہ یونٹی کے ساتھ اگر کیا جائے، یونٹی ایک ہی دن رہے گا. اگر سب لوگ بلائیں تو ایک ہی دن بلائیں گے. یہاں روز لوگ اگر بلایا جائے گا تو اس کا الگ امپیکٹ ہوگا. تو سارا قبلہ آج تو ایک ہی دفعہ کرنے سے جب تک یہ بل ہٹتا، جب تک یہ تحریک لمبی نہیں ہے نا، اس لیے سب لوگ اپنے اپنے طریقے سے کام کریں، لیکن قبلہ سب کا ایک ہی ہے. میں نے کہا دیا قبلہ ایک ہی ہے، نماز کا وقت ساتھ چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. سب لوگ ہم کو دعوت نہیں دے سکتے، وہ نہیں آئیں گے. نہیں، ایسا نہیں، ہم نہیں جا پائیں گے. ہمارا پلیٹ فارم اوپن ہے، ہمارا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. ملی کونسل ایک بڑی تنظیم کے ساتھ ہے. الحمدللہ ڈاکٹر صاحب مسلم ایک منٹ کا سوال.
अरे इधर सुनिए, सवाल देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का नाम नहीं है पहले। हम लोग जो भी काम कर रहे हैं, ये ज्वाइंट फोरम का जो भी प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम सारे ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बिल्कुल एपेक्स बॉडी के मशवरे से काम होता है। जनरल सेक्रेटरी साहब के साथ हर एक स्टेप जो हम लोग लेते हैं उनके साथ डिस्कस करते हैं, तो ये सारे काम उनके साथ उनके मशवरे से चल रहा है। ये बिल्कुल आयन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ही प्रोग्राम कहा जाएगा इसको, चूंकि एपेक्स बॉडी यहाँ बैठा हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग सपोर्टिंग रोल में उनको उनका नाम देते हैं। और इसलिए भी देते हैं कि अगर कल को ये बहुत प्रोग्राम अगर बहुत ज़्यादा नहीं सक्सेसफुल हुआ तो फिर बोर्ड के पर्सनालिटी पर कोई इम्पैक्ट नहीं आया, इसलिए ये इसका टेक्निकल लिहाज रखा गया। बहुत 2024 बरोज मंगलवार को 12 बजे दिन में शहीद मीनार पहुंचे हर लोग अपने अपने कामों को आगे पीछे करके, क्योंकि सबको एडवांस इंफॉर्मेशन मिल चुका है, इसलिए अपने कामों को आगे पीछे करके मंगलवार को 12 बजे शहीद मीनार पहुंचे वक्फ बिल 2024 की मुखालफत में।